الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بحمد تعالی جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاگر میں ریگولر درس قرآن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا درس سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 243 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ اللہ جل مجدہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب مکرم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ، جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، اور نکلے کیوں تھے؟ گھروں سے نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ حذر الموت، وہ موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ جل مجدہ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ، موتوا، تم مر جاؤ، ثم احیاہم، سو جب وہ مر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ، وہ مالک کائنات کو اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے، وہ مالک اپنے بندوں پر رحمت کرنا چاہتا ہے، وہ رب کائنات اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ بے شک وہ مالک کائنات تو لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن
بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے بدقسمت اور بدنصیب لوگ ایسے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، وہ مالک تو بندوں پر فضل کرتا ہے مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس فضل کے ملنے پر، اس نعمت کے ملنے پر، اللہ کے انعام اور رحمت خداوندی اور فضل الہی کے ملنے پر وہ بندے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر اس مالک کے کائنات نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تم اللہ کی راہ میں قیام امن اور عزت و تکریم انسانیت کے تحفظ کے لیے جنگ کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا بھی ہے اور علیم جاننے والا بھی ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، اور میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، کیا کرے؟ اللہ کو قرض حسنہ دے اور پھر وہ مالک کائنات اسے اس سے کئی گنا بڑھ کر لٹا دے، واپس دے دے، کئی گنا بڑھا کر اسے عطا کر دے۔ اب عزیزان گرامی قدر، ذہن کے اندر سوال اٹھتا ہے کہ وہ مالک کائنات جو خالق و مالک کائنات جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی قرض کا محتاج نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ من ذا الذی، کون ہے ایسا، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ عطا کرے، جو مالک کائنات محتاج نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک کل ہے، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو پھر اس مالک کائنات کو وہ جو کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، تو یہ قرض حسنہ کیا ہے اور اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی بولیے صورت کیا ہوگی؟ تو عزیزان گرامی قدر، اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے، مخلوق کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، کسی غریب کی غربت کو دور کرنے کے لیے، کسی پسماندہ کی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے، کسی مفلس کی مفلسی سے اسے نجات دلانے کے لیے، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لیے، کسی ننگے کا جسم ڈھانپنے کے لیے، کسی یتیم کو تعلیم دلوانے کے لیے، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، کسی یتیم بچی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، جب کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو وہ مالک کائنات اس پر بڑا راضی رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری مخلوق پر خرچ کرو، اس قرض کی بات کر رہا ہے کہ جب تم میری مخلوق پر خرچ کرو گے، ان کی پریشانیاں دور کرو گے، ان کے مصائب و آلام ختم کرنے کی کوشش کرو گے، تو اس کے بدلے میں یہ وہ قرض ہوگا جو تم اللہ کی رضا کی خاطر کسی پر احسان چڑھانے کے لیے نہیں، کسی پر احسان چڑھانے کے لیے بولیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی پر خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس پر میں خرچ کروں گا، اس کی اسرت کو، اس کی تنگی کو،
इसकी परेशानी मुफलसी को, दुख दर्द और रंजो अलम को मैं दूर करूंगा, तो मालिक कायनात राजी हो जाए और उस मालिक कायनात की बारगाह का कुर्ब मिलेगा। तो उस मालिक का कुर्ब पाने के लिए जब आप खर्च करते हैं तो मालिक कहता है कौन है ऐसा जो मेरी मखलूक पर खर्च करे, गोया उसने मुझे मेरे बंदों पर खर्च करके कर्ज दिया। तो जब वो मुझे कर्ज देता है, कर्ज हसना देता है, फयुदाइफ लहू अदआफन कसीरा, तो मैं उसे उसके लिए उसे कई गुना बढ़ा देता हूं। वल्लाहु यक़बिदु, वो मालिक कायनात तुम्हारे रिज़्क़ में यक़बिदु व यबसुतु, तंगी और कुशादगी करता रहता है। क्या करता है? तंगी और यक़बिदु, तंगी करता है, व यबसुतु, और उसमें फराखी कर देता है, कुशादगी करता है। अब अगर उसरत के दिन आ जाए, तंगी के दिन आ जाए, तो फिर भी नाशुक्रे नहीं होना चाहिए। वो मालिक है, जिस हाल में रखे उसी हाल में राजी रहना चाहिए। व इलैहि तुरजाऊन, वो मालिक तुम्हारे रिज़्क़ में तंगी भी करता है, कुशादगी भी करता है। व इलैहि तुरजाऊन, और तुम उसकी तरफ उठाए जाओगे। अलम तरा इलल मालाई मिन बनी इसराइल मिन बादी मूसा, ए महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अलम तरा इलल मालाई, क्या आपने बनी इसराइल के इस ग्रोह को, इलल मालाई मिन बनी इसराइल, इस ग्रोह को नहीं देखा? मिन बादी मूसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वारिद हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हुआ। इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहू अस लना मालिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, जब उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कीजिए। क्या मुकर्रर कीजिए? बादशाह मुकर्रर कर दें, ताकि हम उसकी क़यादत में नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, हम उसकी क़यादत में, उसकी रहबरी में, उसकी रहनुमाई में अल्लाह की राह में क़िताल करें, जंग करें। क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने उनसे फरमाया, हल असैतुम, कहीं ऐसा ना हो, इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, जब तुम पर क़िताल जिहाद फर्ज हो जाए, अल्लाह तुक़ातिलू, तो वो जिहाद फर्ज होने के बाद तुम क़िताल ही ना करो, तुम जंग ही ना करो, अल्लाह की राह में तुम कत्ल ना करो। और ये लड़ाई झगड़ा अल्लाह की राह में, अल्लाह की रजा की खातिर तुम जंग और क़िताल ना करो। कहीं ऐसा तो नहीं? अल्लाह के नबी ने पूछा, क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पर ये क़िताल फर्ज हो जाए, लिख दिया जाए, तो अल्लाह तुक़ातिलू, और तुम उसे भूल जाओगे, तुम क़िताल ही ना करो। क़ालू फमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, तो वो गिरोह कहने लगा, हमें क्या हुआ? फमा लना, हमें क्या हुआ है? अल्लाह नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, कि हम अल्लाह की राह में क़िताल क्यों ना करेंगे? हमें क्या हुआ है? हम क्यों क़िताल नहीं करेंगे अल्लाह की राह में? वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, हालांकि हमें अपने घरों से और औलाद से जुदा कर दिया गया, और अपने बेटों से, अपनी औलाद से जुदा कर दिया गया है। जब उन्होंने ये बात कर ली अपने नबी से, जब उन्होंने ये कहा कि हम क़िताल क्यों नहीं करेंगे, हालांकि हमें हमारे घरों से भी निकाला गया और हमें हमारी औलादों से भी
دور کر دیا گیا تو ہم تو لازمی قتال کریں گے. فلما کتب علیہم القتال، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم اور جارحیت اور بربریت کے خلاف قتال اور جنگ کو فرض کر دیا تو ان میں سے فلما کتب علیہم القتال تولوا، وہ سب کے سب پھر گئے، انہوں نے منہ پھیر لیے. الا قلیلا منہم، جب جہاد اور قتال ان پر فرض ہو گیا انہی کی بہتری کے لیے کہ وہ ظلم اور تعدی اور بربریت کے خلاف جہاد کریں جس کا تقاضا وہ خود کر رہے تھے کہ ہم پر جہاد فرض کیا جائے. تو جب وہ جہاد اور قتال فرض ہوا تو پھر اس گروہ کی حالت کیا بنی؟ تو رب کائنات نے فرمایا تولوا، پھر گئے، وہ پھر گئے، انہوں نے منہ پھیر لیے. وہ جو کہتے تھے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہم پر جہاد فرض ہو جائے، جب جہاد فرض ہو گیا تولوا، پھر وہ پھر گئے اس سے. الا قلیلا منہم، سوائے چند گنے چنے لوگوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. قالوا، تو وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، وہ کہنے لگے اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل سکتی؟ طالوت کو ہم پر کیسے حکمرانی مل گئی حالانکہ نحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم اس حکومت کرنے کے طالوت سے زیادہ حقدار ہیں. وہ گروہ کہتا ہے کہ پہلے خود ہی کہنے لگے کہ آپ رب کائنات سے عرض کیجئے کہ وہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں، یا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، پھر ہم اس کی نگرانی میں، اس کی سربراہی میں ہم قتال کریں گے. جب ایسا ہو گیا رب کائنات نے طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا اور ان پر جہاد بھی فرض کر دیا، قتال فرض کر دیا، تو پھر ساتھ بتایا جب اللہ کے نبی نے کہ تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، ان کے کہنے کے مطابق پہ ہم پر ایک ملک، ایک بادشاہ مقرر کیا جائے، تو وہ کہنے لگے قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کیا ہم پر بادشاہی اس طالوت کو دی جا رہی ہے؟ ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم حکومت کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، ہم حکومت کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی، یعنی طالوت کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہے، تو اس کو ہم پر حکمران کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو آج اگر اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہم اپنے حالات کا مشاہدہ لیں، پاکستان کے حکومتی حالات کا یا سیاسی حالات کا، معاشی حالات کا جائزہ لیں، ایمانداری سے بتائیے جس کلچر کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ ہوئی، کیا وہ کلچر ہم میں ڈیولپ نہیں ہوا؟ ان کے ہاں ان کا یہ سوال کرنا کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، کہ طالوت کے پاس تو اتنا کثرت کے ساتھ مال بھی نہیں ہے، مال و دولت کی وسعت نہیں ہے، تو کیا آج ہمارے سسٹم میں یہی چیز رائج نہیں؟
مجھے بتائیے کوئی غریب بندہ الیکشن لڑ سکتا؟ اگر لڑ بھی لے وہ جیت نہیں سکتا، کیونکہ مقابلے میں ووٹ بکتے ہیں، قابلیت پہ ووٹ نہیں پڑتے، برادریزم پہ الیکشن ہوتے ہیں، روپے پیسے پہ الیکشن ہوتے ہیں، اور اسلحے کے بنیاد پر الیکشن ہوتے ہیں۔ وہ معاملات جن کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ ہو گئے، کیا وہ ہمارے اندر نہیں؟ تو ہم کب ایک قوم بنیں گے؟ ایک وقت تھا کہ اس پاک سرزمین، یہ جو برے صغیر پاک و ہند، یہاں پر انگریز مسلط تھا، اس وقت قوم تو تھی، ان کے پاس خطہ زمین نہیں تھا، ان کے پاس ملک نہیں تھا۔ آج زمین کا ٹکڑا تو مل گیا ہے، مگر وہ جو کسی دور میں قوم ہوتے تھے، آج وہ تماشائی بن گئے، ہجوم بن گئے ہیں، تماش بین بن گئے ہیں۔ تو ہمیں قوم بننا ہے۔ جس دن تک ہم قوم نہیں بنیں گے، جس دن تک ہم، بولیے، قوم نہیں بنیں گے، اور قوم کیسے بنتی ہے؟ قوم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنز کے ذریعے، تعلق کے ذریعے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو کر، پریشانیوں اور مصیبتوں کو سمجھ کر، پھر اپنی انفرادی سے، آئلی اور آئلی سے معاشرتی زندگی میں تبدیلی اور تربیت لا کر، چینجنگ پیدا کر کے، پھر معاشرتی سے ملکی سطح تک ہم جاتے، پھر ہم بین الاقوامی سطح پر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس مقام پر پہنچے اور ہم کدھر کھڑے ہیں۔ آج ہر فرد جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک قوم بنانی ہے۔ کیا کرنا ہے بولیے؟ ہم بننا ہی نہیں چاہتے، بننا چاہتے ہیں تو پھر بولے نا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک قوم بنانی ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ اس کا اظہار کریں یا یوں کہہ لیں، میں ایک لفظ، دو لفظ میں بولتا ہوں، تیسرا آپ بولیں۔ آپ نے بولنا نیشن، وی بلڈ نیشن، وی بلڈ، وی بلڈ، سب بولیں وی بلڈ نیشن۔ ہمیں قوم بنانی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قوم بنانی ہے۔ تو جو لوگ قوم بناتے ہیں وہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کرتے ہیں، اپنے حلقہ نصر میں آنے والوں کی بھی تربیت کرتے ہیں، ان کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ عام لوگ نہیں ہو۔ لقد کرمناک تاج زرعی، آپ کے ماتھے پہ رب کائنات نے سجایا، آپ عام لوگ نہیں ہو۔ آپ سوسائٹی کے اندر اور عالم دنیا پر، عالم انسانیت پر آپ لیڈنگ رول پلے کر سکتے ہو، مگر وہ اس وقت تک پاسبل نہیں جب تک آپ اپنے اندر چینج پیدا نہیں کرتے، اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے، اپنی تربیت نہیں کرتے، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے۔ دوستو، ہمیں اس ملک کے اندر جو ہجوم ہے، اس ہجوم سے قوم بنانی، کیا کرنا ہے؟ ہجوم سے قوم بنانی ہے۔ تو جو بنانے والے ہوں انہیں بلڈر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ معمار۔ کیا کہتے ہیں؟ معمار۔ مستری گھر بناتا ہے نا تو وہ بلڈر ہوتا ہے۔ اس قوم کی ہم نے بلڈنگ تعمیر کرنی ہے، اس کے لیے لیڈنگ رول پلے کرنا ہے ہر کسی نے۔ حضور علیہ السلام نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر کوئی
ذمہ دار ہے. کیا ہے بولیے؟ ذمہ دار ہے. اور جو جو اس کو ذمہ داری سونپی گئی اس کے بارے میں اس سے باز پرس کی جائے گی, اس سے پوچھا بھی جائے گا. باپ ہے تو اس کی ذمہ داری اولاد گھر بار, شور ہے تو اس کی ذمہ داری اس کی بیوی اور بچے, اگر بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کی اولاد اور گھر ہے. اسی طرح بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے دوسرے بہن بھائی ہیں. تو ہر کسی سے باز پرس کی جائے گی. تو دوستو اس تصور کو ذہن میں رکھیں تو آپ لیڈنگ رول پلے کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں بولیے؟ بولیے نا, لیڈنگ رول پلے. اور لیڈنگ رول جو پلے کرتے ہیں وہ لیڈرز کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ لیڈرز. تو آپ میں سے ہر کوئی لیڈر بن سکتا. ہر کوئی بولیے, بولیں. ہم اتنے دب گئے ہیں کہ ہم یہ عزم ہی کرنے کے لیے تیار نہیں بولتے, کیونکہ اتنا ہمیں پسماندہ کر دیا گیا ہے اور ہماری حالت بنی اسرائیل سے بھی پیچھے چلی گئی. ہم جب باور کراتے ہیں کہ یو آر دا لیڈرز, ہم اپنے آپ کو لیڈر ماننے کے لیے اٹ سیلف ہم ہی تیار نہیں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہم لیڈرز ہیں. ہر کسی کو یہ لیڈنگ رول پلے کرنا ہے. اپنے گھر سے, اپنی ذات سے, اپنے بیوی بچوں سے شروع کریں. پھر آہستہ 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 انشاءاللہ یہ ہجوم, یہ تماشائی نہیں رہیں گے, یہ تماشبین نہیں رہیں گے. پھر یہ آگے بڑھ کر لیڈنگ رول پلے کریں گے. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم ہر جگہ سے مل کر اس قوم کو تماش بینی سے نکال کر انشاءاللہ قوم بنائیں گے. کیا کریں گے بولیے؟ ہجوم سے قوم بنائیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں عزم کرنا ہے. تو کیا آپ لوگ اپنے بھی عزم کرتے ہیں انشاءاللہ؟ بتائیے, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. آپ اپنے گھر سے, اپنی ذات سے, آپ نے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے فرشتوں کو انسان کے سامنے سر مسجود کرایا. انسان نے فرشتوں کو سجدہ نہیں کیا, فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا. تو عزیزان گرامی قدر, ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بھیڑ بکریوں والی لائف نہیں گزارنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب طالوت علیہ السلام کو حکمران بنا دیا گیا تو وہ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے نحن احق بالملک منہ, کہ ہم طالوت علیہ السلام سے زیادہ, طالوت سے زیادہ مستحق ہیں. کیوں؟ ولم یؤتا سعۃ من المال, حالانکہ اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے. جس طرح آج کل پارٹیاں ٹکٹ دیتی اسے ہیں جو پارٹی فنڈ کے نام پر اربوں روپیہ پارٹی فنڈ میں دیتا ہے, اس کو ٹکٹ مل جاتی ہے. حالانکہ اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ دنیا کی اکانومی کدھر جا رہی ہے, پاکستان کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے, دنیا کیا سوچ رہی ہے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, دنیا کی سوشل لائف کیسی گزر رہی ہے, ہمارے لوگوں کی سوشل لائف کیسی ہے, دنیا ایجوکیشن میں کہاں تک پہنچ گئی ہے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اسے اس چیز کی خبر ہی نہ ہو, معاملہ فہم ہی نہ ہو, اس کو بھی صرف اور صرف پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے روپے پیسے کی بنیاد پر. اور یہی بنی اسرائیل کے لوگوں کی حالت نہیں کرتے کائنات میں بیان. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اب اللہ کے وہ جو نبی تھے انہوں نے فرمایا, بے شک قالا, انہوں نے فرمایا ان اللہ, بے شک اصطفاہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو منتخب کیا ہے, علیکم, تمہارے پر, وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور علم اور جسم میں
سے زیادہ کشادگی دی ہے تمہاری نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی امانت سلطنت اسے سونپتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہجوم سے نکال کر ایک قوم بننے کی